السلام علیکم. UMT ٹی وی کے ساتھ اور UMT ریڈیو FM 98.2 کے ساتھ میں ہوں عبداللہ خان, اور آج ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں کلیم الرحمان صاحب, جو کہ ایویشن ڈپارٹمنٹ میں ایز اے انسٹرکٹر کام کر رہے ہیں. ہم ان سے بات کریں گے ایویشن ڈپارٹمنٹ کے بارے میں اور ان کی آگے چیلنجز کے بارے میں کہ وہ کیسے آؤٹ پٹ دے رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, تھینک یو سو مچ سب سے پہلے کہ آپ نے UMT ٹی وی کو ٹائم دیا سر. شکریہ. اور سر میں سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایویشن کے اوپر کہ UMT کے اندر ایویشن پروگرام ایویشن ڈپارٹمنٹ کب لانچ ہوا؟ ایسا ہے کہ یہ پاکستان میں یہ ضرورت بہت محسوس ہو رہی تھی, جبکہ فورن کنٹریز میں یہ پہلے سے ہی کافی اسپیشلائزیشن ہے ایویشن میں. یہاں 2004 میں یہ میں نے اور میرے ایک دوست تھے, انہوں نے مل کر ہم نے یہ ایویشن کا پروگرام پاکستان میں شروع کیا, لاہور میں خاص طور پہ. اور وہاں سے لوگوں کو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے, ان کو اسپیشلائزڈ قسم کی ایویشن کی ٹریننگ دی جائے, مینجمنٹ کی اور ایئر کرافٹ مینٹیننس کی. سو ہم نے وہاں سے کیا, اور اس کے یہاں آنے کے بعد یہاں 2011 میں UMT میں یہ پروگرام شروع کیا. اور اب ماشاءاللہ ہمارے پاس اس وقت جب بہت ہی کم اسٹوڈنٹس تھے, اب 500 کی تعداد ہو گئی, اور یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, اویئرنیس آ گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم جو یہ پروگرام ہم نے لانچ کیا ہے, اب اس سے ایویشن انڈسٹری کے لوگ بھی ہیں, وہ بھی استفادہ حاصل کر رہے ہیں. انہیں جو اسپیشلائزڈ مین پاور مل رہی ہے, اور اس لیے سے ان کو بھی آسانی ہو گئی ہے, اور اسی طرح پاکستان میں یہ انڈسٹری گرو کر رہی ہے. 2011 میں آپ نے UMT کے اندر شروع کیا اور 2004 میں آپ نے پاکستان میں. سر UMT نے ابھی تک یہ کم عرصہ میں کتنی اچیومنٹس حاصل کی ہیں؟ جی ہاں, یہ بہت اچیومنٹ ہے. اچیومنٹ کے اگر ہم سلسلے کو ہم یہاں دیکھیں تو ایسا ہوگا کہ ہمارے 2 پروگرام چل رہے ہیں. نمبر 1 ایویشن مینجمنٹ, BS ایویشن مینجمنٹ 4 ایئر پروگرام ہے یہ, اور اس کے ساتھ ہمارا AMET ہے, ایئر کرافٹ مینٹیننس انجینئرز ٹیکنالوجی, یہ بھی 4 سال کی ڈگری. اور اس کے ساتھ آپ جانتے ہوں گے کہ ایئر کرافٹ مینٹیننس کے لیے ہمیں لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے, تو ہم ڈگری بھی دیتے ہیں, اور اسی دورانیے میں ہم انہیں لائسنس بھی دیتے ہیں. اور لائسنس کے لیے ہم نے جرمن کی ایک ATO ہے, ایرو بلڈنگ, اس سے ہماری ایفیلیشن ہے, اور اس کو LBA وہاں کی جو سول ایویشن اتھارٹی ہے اس نے اس کو اپروو کیا ہوا ہے. سو ہم نے اپنے بچوں کے لیے کہا کہ کیونکہ ایئر کرافٹ پہ کام کرنے کے لیے لائسنس کا ہونا ضروری ہے. ایئر کرافٹ سول ایویشن میں 4 قسم کے لائسنس ہونا ضروری ہیں. نمبر 1 ایئر کرافٹ کی مینٹیننس کے لیے, دوسرا ATCO کے لیے, ایئر ٹریفک کنٹرولر کے لیے, پائلٹ کے لیے, اور تیسرا فلائٹ آپریشن آفیسر کے لیے, جو کہ زمین پر بیٹھ کے فلائٹ پلان بناتا ہے پائلٹ کے لیے. سو اس حوالے سے ہمیں لائسنس کی ضرورت تھی, تو لائسنس کے لیے ہم نے جرمنی میں جو ہمارے MTO ہے ایرو بلڈنگ کمپنی, اس سے لیا. اب اس سلسلے میں میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے انسٹرکٹر یہاں ہمارے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں, اور وہ 6 مہینے بعد جرمن کے اس ایرو بلڈنگ کمپنی کے لوگ آتے ہیں جو کہ وہاں کے سیولیشن سے اپرووڈ ہیں. وہ یہاں آتے ہیں, اور یہاں آنے کے بعد ان سے اپنے کوشچن پیپر بناتے ہیں, ٹیسٹ لیتے ہیں اپنی موجودگی میں, اور وہاں جانے کے بعد خود چیک کرتے ہیں اور رزلٹ ہمیں بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہو. یہ ہے ایاسا کے تحت یہ پروگرام ہوتا ہے کہ جو یورپین کنٹریز کا, یعنی کہ یورپین کنٹریز کا ایسوسیشن ہے ان کی سیفٹی کی, اور وہ تمام یورپین کنٹریز اس کے اندر آتے ہیں. تو یہ بھی ہے, اور اسی حوالے سے جب ان کو لائسنس مل جاتا ہے پھر وہ اتھرائز ہوتے ہیں کہ کسی ایئر کرافٹ پر مینٹیننس کے لیے وہ کام کر سکیں, ادروائز نہیں. سملرلی ایویشن مینجمنٹ میں ہمیں ہماری کارکردگی کو دیکھ کے آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہم نے اس تھوڑے سے عرصے میں UMT میں اتنی ترقی کی ہے ایویشن کے حوالے سے کہ ہمیں سول ایویشن نے پہلا یہ یونیورسٹی ہے جس میں سول ایویشن پاکستان نے ہمیں ریکگنائز کیا. پاکستان میں پہلی یونیورسٹی ہے جس میں UMT کو ڈپارٹمنٹ آف ایویشن اس کو ریکگنائز کیا. بلکہ وہ یہاں آئے, وہاں کے ڈائریکٹر ٹریننگ اور ان کے ڈپٹی DGC ہے, ڈائریکٹر جنرل ڈپٹی, وہ یہاں آئے اور انہوں نے آ کر دیکھا کہ ہم کیا پڑھاتے ہیں, وہ تاکہ ان کے کرائٹیریا پر ہم پورے اتریں. انہوں نے ہمارا روڈ میپ دیکھا, انہوں نے ہمارا کارکردگی دیکھی, ہمارا سٹینڈرڈ دیکھا, اٹ سیلف یونیورسٹی کا سٹینڈرڈ دیکھا, ہماری انوائرمنٹ دیکھی, ہماری ٹریننگ ایڈز دیکھی. تو انہوں نے ہمیں ڈکلیئر کیا, ہمیں 3 سرٹیفکیٹس دیے انہوں نے. نمبر 1 فلائٹ آپریشن آفیسر. فلائٹ آپریشن آفیسر کے تحت ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ کے بعد, یعنی 8 سیمسٹر کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم انہیں اتھرائز کر دیتے ہیں کہ وہ جا کر سیولیشن کا ایگزام دے دیں.
ویرس کے اس سے پہلے سیولیشن جس کو ایتھرائز کرتی تھی وہ یونیورسٹی نہیں ہوتی تھی, وہ ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا, کوئی کسی کو دے دیتے تھے وہ, اور وہاں وہ ٹریننگ کے لیے جاتے تھے اسٹوڈنٹ, 3 مہینے ٹریننگ کرتے تھے, 1,70,000 80,000 وہ پیسے دیتے تھے کوچنگ کے, اس کے بعد وہ اپیئر ہوتے تھے سیولیشن کے ایگزام میں, جبکہ ہمارا ہر اسٹوڈنٹ فری ہماری اسی فیس کے اندر وہ پڑھے گا, اور 8ویں سیمسٹر میں جانے کے بعد وہ سیولیشن کو ہم لیٹر لکھ دیں گے اور سیولیشن اس سے ایگزام لے گی اور اس کو ایک سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا, سیولیشن دے گی جسے ہم لائسنس کہتے ہیں, دیٹ ول بی کالڈ ایز فلائٹ آپریشن آفیسر. سر ان کو UMT کی ڈگری بھی ملے گی اور وہ بھی ملے گا, فلائٹ آپریشن آفیسر کا لائسنس بھی ملے گا جو سیولیشن دے گی ایگزام لینے کے بعد. کوچنگ ہم کر رہے ہیں اور فری آف کاسٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. سر UMT کے علاوہ پاکستان میں اور کتنے ادارے ہیں جو پرائیویٹ اور گورنمنٹ جو ایویشن کے اوپر کام کر رہے ہیں, جو اس طرح اتنا کچھ لوگوں اسٹوڈنٹس کو تیار کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے اپنے اپنے حوالے سے تو وہ ایویشن مینجمنٹ اور AMET ایئر کرافٹ مینٹیننس انجینئر ٹیکنالوجی کی وہ کام کر رہے ہیں, انہوں نے اپنے کھولا, جیسے سپیریئر یونیورسٹی ہے, جیسے لاہور یونیورسٹی ہے, اور اسی طرح چھوٹے IIT ہے یہاں, وہ کر رہے ہیں. لیکن ان کے حوالے سے سیولیشن نے ہمیں یہ اعزاز دیا ہے کہ ہمیں سرٹیفکیشن دی, ہمیں ایکنالج کیا ہے, یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس نے وہ مطمئن ہے ہمارے اسٹینڈرڈ سے. اب دوسرے سرٹیفکیٹ کی میں اب آپ کی بات کروں کہ وہ ہے انگلش لینگویج پروفیشنسی ٹیسٹ. دنیا میں ہر پائلٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ انگلش میں بات کرے, اور یہ ICAO انٹرنیشنل سول ایویشن ICAO کی آرگنائزیشن کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ ہر پائلٹ انگلش میں پرفیکٹ ہو, کیونکہ انگلش اگر پرفیکٹ نہ ہو تو حادثے کا باعث بنتی ہے. کمیونیکیشن میں اگر تھوڑا بھی گیپ ہو جاتا ہے تو حادثے کا باعث بنتی ہے, جس کی وجہ سے ICAO نے یہ لازم کیا ہے کہ ہر پائلٹ انگلش بولے گا, اور اس کی انگلش اسٹینڈرڈ کی ہونی چاہیے, وہ جو ICAO نے طے کی ہے. اب اس اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے کے لیے سیولیشن نے پاکستان کے جتنے بھی پائلٹس ہیں وہ ہمارے سینٹر میں آتے ہیں, یہاں ایگزام دیتے ہیں, وہ چاہے ایئر لائنر ہو چاہے اسٹوڈنٹ پائلٹ ہو, وہ یہاں آتے ہیں ایگزام دیتے ہیں, ہم ان سے ایگزام لیتے ہیں ریٹن اور اس کا سیمولیٹر پہ ٹیسٹ لیتے ہیں, اور پھر ہم اس کو چیک کرنے کے بعد اس کا نتیجہ رزلٹ سیولیشن میں بھیج دیتے ہیں. اگر وہ پاس ہوتا ہے تو اس کو لائسنس رینیو کیا جاتا ہے. صحیح. سر لائسنس رینیو کتنی دیر بعد ہو جاتا ہے؟ دیکھیے لائسنس رینیو اس کی لمیٹیشن ہے کہ جیسے آپ نے ELPT کے لیے لیولز ہوتے ہیں, 4 سے شروع ہوتا ہے, 4, 5 and 6. 4 لیول ہے, اگر اس نے پاس کیا تو وہ اس کو 3 سال کی چھوٹ ہوتی ہے, 3 سال بعد اس کو دوبارہ دینا پڑتا ہے. میں اس لائسنس کی بات کروں جو ہم ایشو کرتے ہیں. ایک وہ لائسنس ہے جو پائلٹ کا اپنا لائسنس ہوتا ہے, وہ فلائنگ کلب ایشو کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. سر اسٹوڈنٹس کی پریکٹیکل کے لیے آپ صرف تھیوریٹیکل کرواتے ہیں یا پریکٹیکل بھی اسٹوڈنٹس کو ایویشن؟ جی ہاں, یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ایکچولی سیولیشن ہے ہی پریکٹیکل, لیکن اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ تھیوریٹیکلی بھی ساؤنڈ ہونا ضروری ہے. تو اس کے لیے تو ہمارا روڈ میپ بہت ہی کمپریہنسو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کی جو پریکٹیکل ایکٹیویٹی ہے یا پریکٹیکل اویئرنیس ہے وہ بھی ہم ساتھ ساتھ رکھتے ہیں. مثلا ابھی والٹن میں لیجئے کہ ہم نے یہاں ہم نے ایک سیمولیٹر بنایا ہوا ہے, ہم یونیورسٹی کے اندر ہے, وہ ہمارے سیمولیٹر ہے اور فل فلیش سیمولیٹر ہے. وہ وہاں آ کے ہر اسٹوڈنٹ تھیوریٹیکلی ایک سبجیکٹ پڑھتا ہے اور ایک جہاز کو کیسے اڑایا جاتا ہے, اگرچہ وہ پائلٹ بنے نہ بنے بٹ اس کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ایک جہاز ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے پہنچ جاتا ہے, اڑایا کیسے جاتا ہے, اور کیا کیا طریقے ہوتے ہیں, کیا قوانین ہیں. اس کو سیمولیٹر پہ اس کے پریکٹیکل ٹیسٹ ہوتا ہے. صحیح. وہ اس کا لازمی ہے اس کے لیے, ایک یہ پریکٹیکل ہے. اب سملرلی میں آپ کو ایک اور مثال دوں کہ ابھی جیسے ایک ہم ابھی کچھ ہی دنوں میں ہم ایک سیفٹی کی ڈرل کروا رہے ہیں. وہ ڈرل یہ ہے کہ وہ پبلک اویئرنیس ہے کہ جہاز اگر کریش ہو جاتا ہے تو ایئرپورٹ اتھارٹیز کا کیا کیا رول ہوتا ہے, کیا اس میں رول ہوتا ہے, اور جہاز گرتا ہے وہاں کے جو مکین ہیں, وہاں کے ارد گرد کے رہنے والے ہیں, ان کا کیا رسپانس ہونا چاہیے. یہ ایک تربیتی پروگرام ہوگا, وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. صحیح. سر یہ پریکٹیکل کے لیے آپ نے کبھی ان کی جو انٹرنشپس ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کی, ایک پریکٹیکل آپ نے سیمولیشن جو یونیورسٹی کے اندر رکھا ہوا ہے, ایک کیا ان کی ریئل پلین کے اندر بھی پریکٹس کرواتے ہیں یا نہیں آپ؟ ایسا ہے کہ ہم ریئل پلین کے لیے تو ہم نہیں کراتے. ہاں ہمارے کچھ اسٹوڈنٹ اگر وہ پائلٹ بننا چاہتے ہیں, وہ پائلٹ بن کر وہ ایک اس کو پیشے کے طور پہ اپنانا چاہتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ کسی فلائنگ کلب پہ جائیں گے.
ہم فلائنگ کروانے کے جو ہے اتھرائز نہیں ہیں کیونکہ ہمیں وہ لائسنس نہیں ہے. ہم ATO ہیں, اپروو ٹریننگ آرگنائزیشن. ہم FTO نہیں ہے, فلائنگ ٹریننگ آرگنائزیشن نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ ان کی ٹریننگ, وہ اگر پائلٹ بننا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ پائلٹ فلائنگ کلب میں جاتے ہیں, وہ ٹریننگ لے لیتے ہیں. سر اسٹوڈنٹس کا انٹرنشپ کا کیا حساب ہوتا ہے؟ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ یا پھر اسلام آباد میں جو ایئرپورٹ ہے یا کہیں پر بھی, کیا ان کی انٹرنشپس ہوتی ہیں؟ جی ہاں بالکل ہوتی ہیں. ان کے انٹرنشپ کے لیے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ان سے متعلقہ یعنی ایویشن میں ہی انٹرنشپ کے لیے بھیجا جائے. تو اس کے لیے ہم نے باقاعدہ ایئر لائن سے کانٹیکٹ کیا ہوا ہے. ہم ایئر لائن میں انٹرنشپ کے لیے بھیجتے ہیں. پھر گراؤنڈ ہینڈلنگ, جو کہ ایئر لائنس کو گراؤنڈ سپورٹ دیتے ہیں, گراؤنڈ ہینڈلنگ دیتی ہیں, ہم ان کے لیے انٹرنشپ کے لیے بھیجتے ہیں. سول ایویشن اتھارٹی پاکستان, ان سے ہمارا رابطہ ہے. ہم ان کے محکمے میں ہی اپنے اسٹوڈنٹس کو انٹرنشپ کے لیے بھیجتے ہیں. سملرلی PIA میں بھیجتے ہیں. تو یہ ایویشن کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر جگہ اسٹوڈنٹ جائے اور وہاں اویئرنیس ہو جائے. اور یہ ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں 6th اور 7th سیمسٹر میں, سو دیٹ کہ تھیوریٹیکلی وہ ان باتوں سے گزر جائے, اس کو پتہ ہو تھیوریٹیکلی, دین وہ اس کو آن گراؤنڈ دیکھے کہ اب یہ کیسے ہو رہا ہے. ابھی تک سر کتنے بیچ نکل چکے ہوئے UMT کے اندر سے ایویشن؟ اس وقت 3 بیچ نکل چکے ہیں, 3. اور 3 بیچ نکل کر الحمدللہ ان کی کھپت اتنی ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ 3 جنہوں نے چاہا ایویشن میں کام کرنا, وہ ایئرپورٹ پر کام کر رہے ہیں. کہ ایئر لائن میں ہیں, کچھ گراؤنڈ ہینڈلنگ میں ہیں, اور کچھ سول ایویشن میں ہیں, اور کچھ باہر چلے گئے ہیں. باہر کی ایئر لائن میں کام کر رہے ہیں, وہ تھوڑا سا انہوں نے یہاں کام کیا اور باہر چلے گئے. تو ان کی مانگ بنسبت دوسرے لوگوں کے زیادہ ہے کیونکہ یہ اسپیشلائزڈ ہیں. اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں اس بات کے کہ ہم ایسی اس قسم کی ایویشن کی اسپیشلائزڈ ایجوکیشن دیتے ہیں کہ عام ایک گریجویٹ یا ماسٹرز کے حوالے سے ہمارے اسٹوڈنٹ جلدی پک کر لیتے ہیں. سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سر جو UMT کے ایویشن ڈپارٹمنٹ ہے, یہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے کام کر رہا ہے یا ایویشن انڈسٹری کے لیے بھی کچھ کر رہا ہے؟ جی ہاں بالکل, بہت اچھی بات کی. ایکچولی ہمارے ریکٹر صاحب کی کوشش ہے, خود ان کی ایویشن میں بہت دلچسپی ہے ذاتی طور پر بھی, اور وہ ایویشن کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم اس پریمیسز سے باہر بھی نکلے ہیں. ہم نے کیا کیا کہ ایویشن میں جو پاکستان میں فلائٹ سیمولیٹر نہیں تھے جو پائلٹس کو فردر ٹریننگ دے سکیں, تو ہم نے سول ایویشن اتھارٹی پاکستان سے ریکویسٹ کی, اور انہوں نے بڑی ہمیں ہماری معیار کو دیکھتے ہوئے ہمیں والٹن میں کچھ زمین دی ہے رینٹ پر, اور وہاں ہم نے اپنا سیٹ اپ لگایا ہے. وہاں ہم نے سیٹ اپ لگایا اور ہم نے وہاں اب شروع کر دیا, بلکہ اب یاد ہے راستے میں ہم ہیں اور تقریباً کام ختم ہونے والا ہے. ہم والٹن ایویشن ٹریننگ اسکول کے نام سے ہمارا وہاں سیٹ اپ ہے فلائنگ کلب میں. وہاں ہمارا فلائٹ سیمولیٹر جو ہم نے امریکہ سے منگوایا ہے, جو موشن کے ساتھ ہے, اور وہ FAA سے اپرووڈ ہے. امریکہ کا جو FAA اپرووڈ ہے, اور یہاں سیولیشن سے اپروو ہو جائے گا. اور اس اپروول کے بعد جب وہ وہاں سیٹ ہو جائے گا تو وہ پائلٹس جو فلائنگ کلبز میں پاکستان کے کسی بھی حصے میں فلائنگ کلب کی ٹریننگ لے رہے ہیں, وہ فلائٹ سیمولیٹر پہ بھی ٹریننگ لے سکیں گے. 30 گھنٹے تک ان کو الاؤ ہوگا, وہ فلائٹ سیمولیٹر کی ٹریننگ لیں گے. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ وہ اپرووڈ ہوگا, اس لیے ان کے جو وہ آورز ہیں ان کی لاگ بک میں انٹری بھی ہوگی. صحیح. تو اس حوالے سے, اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تقریباً ان کے جو پیسے ہیں 1 گھنٹے کے حساب سے اس میں آدھے لگتے ہیں, اور دوسری ایمرجنسیز اس کے اندر ہو جاتی ہیں. آپ موسم چینج کر سکتے ہیں, سیناریو چینج کر سکتے ہیں, سیمولیٹر کی اپنی اہمیت ہوتی ہے اس حوالے سے. اور اسی طرح ہمارے باقی کورسز ہیں وہ ہم وہاں کنڈکٹ کروائیں گے. ہمارا خاصا سیٹ اپ چل رہا ہے, تو ہم یہ اس سائٹ پر بھی نکلے ہیں. وہ ٹریننگ UMT کے پروفیسرز دیں گے یا باہر سے ٹیم آئے گی؟ نہیں, وہ یہیں سے دیں گے. ہمارے جو جتنے بھی فیکلٹی ممبر ہیں, کوئی پائلٹ ہے, کوئی ایئر لائن کا مینیجر کوئی ہے, کچھ تمام تجربہ کار ہیں اور فیلڈ کے ہیں. سر پھر تو UMT نے پروفیسرز کو بھیجا ہوگا وہاں پر ٹریننگ کے لیے امریکہ میں؟ ایگزیکٹلی ہم لوگ گئے تھے. ابھی میں اور ایک ہمارے ہی ڈپارٹمنٹ کے ایک صاحب گئے تھے وہاں. ہم امریکہ گئے اور وہاں جا کر ہم نے یہ فلائٹ سیمولیٹر جو ہم نے یہاں لیا ہے, جو آ چکا ہے, ابھی ہمارے وہ کنسٹرکشن ورک ختم ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو انسٹال کر لیں گے اور اس کے بعد ٹریننگ شروع کر دیں گے. تو وہاں سے ہم ان کی ٹریننگ لے کر آئے ہیں. ان کی وہ یہاں آ جائے گا تو انشاءاللہ یہ پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ ریولیوشن آئے گی.
اور اب ہم سے ابھی بھی پوچھ رہے ہیں کہ جیسے ایمری ریڈل ہے، ایمری ریڈل کا اپنا ایئرپورٹ ہے، تو ہماری بھی خواہش ہے کہ آہستہ آہستہ ہم اس ایویشن ڈپارٹمنٹ کو اتنا پروموٹ کر دیں کہ یو ایم ٹی کا اپنا ایئرپورٹ ہو. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. اچھا سر، میں آپ سے آپ کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنا جو کریئر ہے یہ کیسے سٹارٹ کیا، اسکولنگ وغیرہ کہاں سے کی، کالج، یونیورسٹی، اور پھر آپ ایک دم انسٹرکٹر کے طور پر آگے کیسے سر؟ ہاں جی، ایسا ہے کہ اب مجھ سے اگر آپ بات کریں ایویشن کی تو میں یہ کہوں گا کہ ایویشن جتنی میری سانسیں ہیں، جب سے سانس لینا شروع کی ہے میں ایویشن میں ہی ہوں. میرے والد صاحب ایویشن میں تھے اور میری پیدائش، ہم ایئرپورٹس پہ رہتے تھے تو میرے والد صاحب جہاں جاتے تھے ان کی پوسٹنگ ہوتی تھی. ایون ایسٹ پاکستان میں بھی جاتے تھے، ڈھاکہ، چٹگانگ، کراچی، گلگت، نواب شاہ، لاہور، ہر جگہ پاکستان کے تمام ایئرپورٹ سے پوسٹنگ ہوتی تھی. میری پیدائش بھی ہوئی تو میں بھی ایئرپورٹ کے ماحول میں اپنے آپ کو ڈالا. تو اس اعتبار سے تو میرے اندر، میرے خون میں شامل ہے ایویشن. اور میرے والد صاحب، میں، اس کے بعد میں آ گیا، پھر میرے دو بھائی، اور ابھی بھی وہ ایئر ٹریفک کنٹرولر کے طور پر ہیں. تو میں نے پھر ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس جوائن کی 1976 میں. میں ایئرپورٹ پر اپنے والد صاحب کے ساتھ تو جو عرصہ رہا، اس کے بعد پریکٹیکل لائف میں جب آیا تو 1976 میں آیا اور 30 سال میں ایئرپورٹس پہ رہا، مختلف ایئرپورٹس پر. اس کے بعد پھر میں نے فلائنگ کی، پائلٹ بنا. پھر ریٹائرمنٹ جب لی 30 سال کے بعد، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنا تھوڑا بہت جو تجربہ مجھے آیا ہے وہ میں اپنی اگلی نسل میں، نئی نسل کو منتقل کروں. تو اس کے لیے پھر میں نے اور ہمارے ایک دوست نے مل کر ہم نے ایک ایویشن پروگرام شروع کیا، اور اس کے ساتھ پھر میں نے پڑھانے کا سلسلہ بھی وہاں شروع کیا. اور پھر آہستہ آہستہ ہم یو ایم ٹی میں آ گئے تاکہ لوگوں کو اپنے تجربات دے. اور اسی طرح میں نے یہاں آنے کے بعد پھر میں نے جو فلائٹ سیمولیٹر جو آپ دیکھ رہے ہیں، جس کا میں ذکر کر رہا تھا، وہ میں نے خود بنایا ہے، تمام کا تمام خود بنایا. امریکہ سے اس کے انسٹرومنٹ منگائے اور بڑی کامیابی سے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ افورڈیبل مینر میں ہم ان کو فلائنگ کروا رہے ہیں، اور تمام کانسیپٹ جو فلائنگ کے ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ کروا رہے ہیں. سر، ایویشن ڈگری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اس کے لیے بہت ایکسپینسو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، بہت زیادہ. وہ اگر پرائیویٹس میں کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں 60 لاکھ اس کا جمع کر دیں آپ، 200 گھنٹہ فلائٹ کریں گے، اس کے بعد پھر جا کے یہ سر، یہ سارا اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ کیا سسٹم. ہاں دیکھیے، ایویشن کے جیسے میں نے پروگرام بنایا کہ ہمیشہ ایک ایویشن مینجمنٹ کا پروگرام ہے، جس کے لیے ہماری فیس 4 سال کی جو ڈگری ہے اس کے اندر ہی بہت نامنل ہے، اتنی زیادہ نہیں ہے، اور اس آپ اتنی ایکسپینسو نہیں ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ایویشن، ہم جب 4 سال میں ایک اسٹوڈنٹ تقریباً ایویشن سے ریلیٹڈ 24 سبجیکٹ پڑھتا ہے، 24-25 سبجیکٹ پڑھتا ہے، اور 24-25 سبجیکٹ جو ہیں وہ نان ایویشن ہیں، جو ایچ ایس سی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کو وہاں پڑھانے پڑتے ہیں، جو ایک بی ایس ڈگری حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں. سو میں اپنے ایویشن ریلیٹڈ سبجیکٹ کی بات کروں گا. یہ 24 ہے. اس کا مطلب وہ 24 ہم نے کہاں سے لی؟ وہ تمام پوری ایویشن انڈسٹری کو ہم نے کور کیا، 360 ڈگری. کوئی ایسا کارنر، کوئی ایسا پورشن، کوئی ایسا سبجیکٹ رہتا نہیں ہے جس میں ہم نے ایویشن کو کور نہ کیا ہو. سو جب ہمارے یہاں سے فارغ التحصیل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو ایویشن میں کسی بھی حوالے سے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، کسی بھی سلاٹ پہ وہ اپلائی کر سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. سر، یو ایم ٹی کے جو اسٹوڈنٹس جو یہاں سے پاس آؤٹ ہو کے گئے ہیں، ان کی جاب ریٹ سر اس کی کتنے % پہ فیڈ بیک آپ کو آیا؟ جی ہاں، فیڈ بیک آیا. دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے جو ایویشن انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمارے پاس ایویشن سے تعلیم یافتہ لوگ آئیں تو ہمیں آسانی ہوگی، اور یہ ٹرینڈ ہو گیا. بلکہ کئی آرگنائزیشن نے اور کئی ایئر لائنس نے پابندی لگا دی ہے کہ ہم صرف ایویشن مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹ کے علاوہ اور کوئی ریکروٹمنٹ نہیں کریں گے. اب اس سے اندازہ لگا دیجئے کہ لوگ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جاتے ہیں، ان کو رکھا جاتا ہے، لیکن یہاں 5th 6th 7th سیمسٹر میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایئرپورٹ پر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو الاؤ کیا ہوتا ہے. یہ جو یونیورسٹیز کے آپ ایفیلیشنز ایئرپورٹ کے ساتھ ہوتی ہیں، اس وجہ پر یہاں کہ آپ اتنا اچھا پڑھاتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کی ریکوائر پر انہیں بلایا جاتا ہے؟ نہیں، ان کے لیے سب سے بڑی جو مثبت بات ہوتی ہے ایئر لائنس کے لیے، گراؤنڈ ہینڈلنگ کے لیے، ایئرپورٹ کے اداروں کے لیے، کہ اب ہمارے پاس یہ شخص ایسا ہے جس کو ایویشن کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے. محض
تجربے کی کمی ہوتی ہے وہ تجربہ ان کو آہستہ آہستہ آ جاتا ہے. تو ایک شخص جس نے ایویشن نہیں کیا اس کو اگر کوئی اس ماحول میں 1 سال لگے گا ایڈجسٹ ہونے میں, ہمارا آدمی 1 مہینے میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. سر اسٹوڈنٹس کی گرومنگ کے لیے آپ کس طرح کے ایونٹس آرگنائز کرواتے ہیں, مطلب جس میں انٹرنیشنل کانفرنسز بھی ہوتی ہیں, ابھی بھی UMT ایسی کانفرنسز کروا رہی ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس میں جہاں پر باہر سے لوگ آتے ہیں اور ٹریننگ دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, فیکلٹی کو, کہ ایویشن ڈپارٹمنٹ اس طرح کی کوئی سیمینار, کوئی ٹریننگ کرواتا ہے سر؟ جی ہاں بالکل, یہ تو بہت ضروری ہے, اور یہ مقامی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا یہ پروفیشن ہے وہ انٹرنیشنل لیول کا ہے, یہ لوکل لیول کا نہیں ہے. تو ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل لیول سے کرتے ہیں, اسی کو اسٹینڈرڈ, اسی کے معیار کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. سو ہم اور ہم ان ٹچ ہیں انٹرنیشنل لیول کے, انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے, ان کی ایویشن انڈسٹری سے ہم ان ٹچ ہیں. ریسنٹلی میرے اسٹوڈنٹس نے ایک برڈ اسٹرائک کے جہاز اگر فضا میں فلائی کر رہا ہے تو اسے دیگر خطرات کی وجہ سے ایک پرندوں سے بھی خطرہ ہوتا ہے. ایئرپورٹ کی حدود سے نکلتا ہے, جب ایئرپورٹ کی حدود لوگوں کے لیے ہو سکتی, پرندوں کے لیے نہیں ہو سکتی. تو پرندے اگر ٹکرا جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جہاز کا نقصان, جانوں کا نقصان, اور یہ اکثر واقعات ہوتے رہتے ہیں. اب اس میں ہم نے تھوڑا سا پبلک کو انوالو کیا کہ پبلک اویئرنیس کے لیے, کہ پبلک بالخصوص جو ایئرپورٹ کے ارد گرد آبادیاں ہیں وہاں کے لوگ گندگی نہ پھیلائیں, کچھ ایسے اقدامات نہ کریں جو برڈ کو اٹریکٹ کریں, اور برڈ کو اٹریکٹ کرنے سے وہاں پرندوں کی تعداد زیادہ ہو جائے جو ہمارے ہوائی جہازوں کے لیے خطرہ بنے. ہم نے اس پروگرام کے تحت ہمارے اسٹوڈنٹس نے پچھلے دنوں ایک سیمینار کیا تھا جو انٹرنیشنل لیول کا تھا. انٹرنیشنل لیول میں ایک برڈ اسٹرائک ایسوسیشن ہے دنیا کی, ورلڈ برڈ اسٹرائک ایسوسیشن, ان کا میسیج آیا تھا, انہوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا اور ہم نے وہ میسیج پڑھ کے سنایا. ایئر فورس, سول ایویشن, ایئر لائنز, یہاں لوگ آئے, اور کیونکہ ان کے جہاز ہوتے ہیں, فلائنگ کلب والے آئے کہ بھئی ہمارے جہاز اڑتے ہیں, آپ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کہ آپ لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں. سو ہمارا میسیج اسی طرح ٹی وی کے ذریعے لوگوں تک پہنچا. سر مجھے یہ بتائیں کہ نیکسٹ جو شیڈول آپ نے سائن کیے ہوئے ہیں کہ اپ کمنگ ایونٹس کس طرح کے ہیں کہ آپ نے؟ ہاں, ہمارے اپ کمنگ جو ایونٹس ہیں وہ اگرچہ ہمارے پائپ لائن میں ہیں, بہت ہیں, لیکن ابھی ہم نیئر فیوچر میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس کریں گے اور ہم تیاری ہیں, عنقریب آپ دیکھیں گے. اس میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کرے ہمارے فضائی مسافر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, لیکن حادثے کا ہم کہہ نہیں سکتے. اس کے لیے ہمیں مینٹلی اور فزیکلی پریپیئر رہنا پڑتا ہے ہر وقت کے لیے. مگر دیکھا گیا ہے بالخصوص ہمارے اس سارک کنٹریز میں کہ اگر کوئی جہاز کسی نامعلوم جگہ پر کریش کر جاتا ہے تو وہاں کے مکین اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کیا ہے, اور اس کے قریب چلے جاتے ہیں. قریب جانے کے بعد سم ٹائم اپنے جان کو بھی خطرہ جو ہے نا خطرے میں ڈال لیتے ہیں, اور اس طرح ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ مسافروں کی جانیں بچانا چاہتے ہیں لیکن انہیں طریقہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کیسے کیا کریں. پھر اسی طرح جب سب کچھ طریقہ معلوم نہیں ہوتا, پائلٹ کو نہیں, وہاں کی جو مکین ہے جو ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں اس وقت تک کہ جب تک ریسکیو ٹیم نہیں پہنچتی. سو اس وجہ سے ہم نے یہ پروگرام کیا ہے, ریسنٹلی ہم یہ کر رہے ہیں نیئر فیوچر میں کہ ہم اس UMT کے اندر ایک بہت میگا قسم کا ایونٹ کر رہے ہیں جس میں ایئر کریش دکھائیں گے ہم, اور ایئرپورٹ کے جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں جن کا مختلف رول ہوتا ہے وہ اپنا اپنا رول ادا کریں گے ان کیس آف کریش انسیڈنٹ. اور پھر وہاں کے جو مقامی لوگ ہوں گے ہم وہ بھی پورٹری کریں گے, وہ مقامی لوگوں کا کیا تاثر ہوتا ہے, پہلے وہ کیسے ہوتے ہیں, پھر جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ ایسے آپ مدد نہیں کریں ایسے کریں, تو پھر وہ ہوتا ہے. اس میں ہم ایئر کریش ہوگا, اس کے اندر انویسٹیگیشن ٹیم آئے گی, اس کے اندر پریس کانفرنس ہوگی, اور جو گاؤں نزدیک کے گاؤں کے لوگ ہوں گے ان کے ریئیکشن آپ دیکھیں گے. ریسکیو ٹیمیں آئیں گی, ہاسپٹل ہوں گے کے لیے ایمبولینسز آئیں گی, اور ہمارا میڈیکل پوسٹ بنے گی جہاں کی انسپیکشن ہوگی ان کی. اس طریقے سے ہم ایک تو ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی اویئر ہو جائے گا کہ کریش ہونے کی صورت میں کیا کیا رول ہوتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ پبلک کے لیے بھی اویئرنیس ہو جائے گی.
سر یہ تو بہت بڑا ایونٹ ہے, تو یہ کہاں آپ کرنے جا رہے ہیں؟ یہ بالکل ہم یو ایم ٹی کا آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ ہمارے یو ایم ٹی کا جو گرین گراؤنڈ ہے بہت بڑا ہے, ہم اسے استعمال کریں گے. ہم نے اسی کو دیکھتے ہوئے بھی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس گراؤنڈ کو استعمال کریں, اور جس میں نہ صرف ایویشن کے اسٹوڈنٹ بلکہ پوری یو ایم ٹی کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی دیکھ سکیں گے. اور اس کے بعد ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم اس کو ریکارڈ کریں اور انٹرنیشنل لیول پہ ہم اس کو پبلسائز بھی کریں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے, میڈیا کو بھی بلایا جائے گا انشاءاللہ. سر مجھے یہ بتائیں کہ جو اپ کمنگ اسٹوڈنٹس جو ایویشن میں آنا چاہتے ہیں, جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, کہ ان کے بہت زیادہ کویسچنز بھی ان کے مائنڈ میں آ رہے ہوں گے کہ نیو چیلنجز جو آ رہے ہیں جو یوتھ کو, وہ کس طرح کے ہیں جس کے بارے میں انہیں اویئر رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے. سر جی ہاں, اس کے بارے میں یہ تھوڑی سی ہم کمی محسوس کرتے ہیں کہ شاید اویئرنیس کی کمی رہی ہے کہ لوگوں میں ایویشن کا شوق تو ہوتا ہے, نئی نسل میں بالخصوص ہے, کیونکہ ہر بچے کو آپ دیکھیں گے کہ وہ چھوٹا ہوگا تو وہ جہاز مانگے گا کھلونے کے طور پہ, تو ہوتا ہے. لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ شوق یا تو اپنی وجہ سے ڈسکور نہیں کر سکتا کہ اس کا رجحان کہاں ہے, یا ماں باپ ناکام رہتے ہیں یا اس کے استاد ناکام رہتے ہیں کہ وہ اس کا رجحان معلوم کر سکیں. ہاں, ذاتی طور پر اگر کہیں اس کو معلوم ہو جائے اور وہ رجوع کر لے تو وہ الگ بات ہے. دوسری صورت میں ہمارے نیشنل لیول پہ بھی کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے جس سے ایویشن کی ایجوکیشن کو, ایویشن کے رجحان کو, جن میں شوق ہے وہ آگے لایا جا سکے. تو اس حوالے سے میں کہوں گا کہ اسٹوڈنٹس جو ایویشن میں آنا چاہتے ہیں وہ اپنے طور پر پہلے دیکھیں کہ کیا ان کو ایویشن کا شوق ہے, وہ ہمارے پاس آئیں, ہم ان کے شوق کو دیکھیں گے, کیونکہ یہ پروفیشن ایسا ہے کہ اسے شوق کی بنیاد پر ہی چلایا جا سکتا ہے. اگر آپ میں شوق ہے تو آپ اس میں یقیناً کامیاب ہو سکتے ہیں. سر میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹے بچے کو اگر کبھی پوچھیں آپ کہ آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو, تو وہ یہی کہے گا میں پائلٹ بنوں گا. لیکن سر بعد میں ایسا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ اس کا شوق چینج ہو جاتا ہے. اس کی کیا لیک آف؟ جی ہاں, بالکل آپ نے صحیح کہا. بچے کے لیے پہلے ہوائی جہاز ہر ایک کے لیے اٹریکشن ہے. آپ دیکھیے کہ آسمان سے اگر ہوائی جہاز گزر رہا ہے تو ایک مرتبہ تو ضرور ہر شخص دیکھتا ہے جہاز کی طرف. اب جہاں تک آپ نے کہا کہ بڑا ہونے کے بعد اس کا شوق مان پڑ جاتا ہے, تو وہ اس میں کئی پہلو سامنے آ جاتے ہیں. یقیناً فلائنگ ایویشن کی تعلیم, اس میں پیسہ چاہیے ہوتا ہے اور کچھ ہر شخص افورڈ نہیں کر سکتا, ان کے مالی وسائل اجازت نہیں دیتے کہ وہ اتنا مہنگا شوق یا اس کی تربیت حاصل کر سکے, تو وہ شوق دل میں لیے کوئی کسی اور شعبے سے منسلک ہو جاتے ہیں. سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کو ایسے کیا اقدامات کروانے چاہیے ایویشن کے اوپر کہ پاکستان کے اندر ایویشن گروم کرے؟ سر دیکھیے, ایویشن ایکچولی بین الاقوامی سطح پر خود گروم ہو رہی ہے. اب اس کی ضرورت بڑھتی جا رہی دن بدن. آپ یقین نہیں کریں گے کہ ابھی دیکھیے لاہور ایئرپورٹ جب ہم نے اس کو ٹیک اوور کیا تھا, جب میں سروس میں تھا, تو میں نے اس عمارت کو دیکھ کے کہا تھا کہ یہ اتنی بڑی ایئرپورٹ بنا دیا ہے, اس کو بھرے گا کون؟ سو آج میں دیکھتا ہوں کہ آج وہ کم پڑ گیا ہے. ابھی وہ مدت ختم نہیں ہوئی تھی جس مدت کے لیے انہوں نے اینٹیسپیٹ کر کے بنایا تھا, اور اب اس کو ایکسٹینڈ کرنے کا پروگرام ہے. اس لیے کہ بین الاقوامی سطح پہ, اور ہمارے ملک بھی اس کے ساتھ چل رہا ہے, شہری ہوا بازی کی ضرورت بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے حکومت اقدامات کر رہی ہے یقیناً. سر مزید آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو کیسے کرنا چاہیے؟ دیکھیے, جہاں تک ہے کہ جیسے ساری دنیا میں جتنے بھی ایویشن انڈسٹری میں جو بھی شعبے ہیں, ایئر لائن ہے یا ایئرپورٹ مینجمنٹ ہے, فلائنگ ہے, گراؤنڈ ہینڈلنگ ہے, تمام شعبے, کاروبار ہے, جنرل ایویشن ہے, اس کے حوالے سے اسپیشلائزڈ اسٹوڈنٹس کو لیا جاتا ہے جو ان کی فارغ التحصیل ہوں, تعلیم یافتہ ایویشن سے متعلق ہوں. پاکستان میں ایز سچ ابھی تک ایئر لائنس نے اور گراؤنڈ ہینڈلنگ کے کچھ اداروں نے کیا ہے کہ اب وہ آئندہ سے ایویشن سے ریلیٹڈ جو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے تعلیم حاصل کر لی, انہی کو وہ ملازم رکھیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ سول ایویشن اتھارٹی کو اور ایئر لائنس کو یہ مجبور کرے کہ وہ ایویشن مینجمنٹ کے جو گریجویٹس ہیں, ماسٹرز ہیں, ان کو لے. وہ ایویشن کی ان کو تعلیم ہے, پوری ایویشن کے بارے میں ہم یہاں 4 سال میں ان کو بتاتے ہیں اور ان کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے
صرف ان کو ایکسپیرینس کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کو عملی طور پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کانسیپٹ ان کے سب کلیئر ہوتے ہیں. تو ہم سولیوشن سے بھی ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ جب اخبار میں اشتہارات دیتے ہیں کسی پوسٹ کے لیے تو ہمارا روڈ میپ ان کے پاس ہے اور ہمارے اسٹوڈنٹ تمام سبجیکٹ پڑھ چکے ہیں, تو وہ پری ریکوزیشن کے لیے بی ایس ایویشن مینجمنٹ کا بھی حوالہ دیا کریں کہ یہ اسٹوڈنٹس ہمارے اس کے لیے مناسب ہیں, وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کو ترجیحی بنیاد پر رکھا جائے. سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک دو ایسے انسیڈنٹ ہوئے ہیں جہاں پلین کریش ہوئے, مطلب مارگلا کی پہاڑیوں میں ہوا, بلیو ایئر لائن کا ہوا, ایک دو اور تھا. سر اس طرح سر ان کی کیا وجہ بنتی ہے؟ مس مینجمنٹ کی وجہ سے جو پلین کو چیک نہیں کرتے, یا پھر کوئی ایٹ دا اسپاٹ وہ آ جاتی ہے کوئی پریشانی؟ ہاں, یہ بہت ہی تفصیل سے گفتگو کرنے والا موضوع ہے, آپ نے چھیڑ دیا ہے. لیکن سب سے پہلے تو ہم یہ اندازہ لگا لیں کہ جہاز کو آپریٹ کرنا ہو, جہاز کو اڑانا ہو یا جہاز کو ٹھیک کرنا ہو, تینوں حوالوں سے تینوں ڈپارٹمنٹ کبھی بھی کوئی شخص نہیں چاہتا کہ اس کی ذرا سی غلطی کی وجہ سے جہاز کو نقصان ہو. کیونکہ جہاز کوئی کار نہیں ہے کہ خراب ہو گئی تو سڑک پہ کھڑی رہے گی, اس کو آپ دھکا لگا کے سائڈ پہ کر دیں گے. یہ جہاز ہے, تھوڑی سی بھی خرابی کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا اور اس کے نقصان اس انداز میں ہوتا ہے کہ وہ جہاز پتھر کی طرح زمین پر گرتا ہے اور یقیناً اس میں 250, 300, 400, 800 بندے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی جان کو خطرہ ہے. سو اس لحاظ سے ایویشن کے ایکسپرٹس نے جب سے یہ جہاز شروع ہوا 1903 سے اب تک اور مستقبل میں بھی ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جہاز کو سیفر بنایا جائے, کوئی حادثہ نہ ہو, کوئی ٹیکنیکل وجوہات نہ ہو. پائلٹس کی ٹریننگ پہ توجہ دی جاتی ہے, ان کی ٹریننگ پہ, ان کے ایپٹیچیوڈ پہ توجہ دی جاتی ہے, ان کے فلائنگ آورس پہ توجہ دی جاتی ہے, ماحول پہ توجہ دی جاتی ہے, رول اینڈ ریگولیشن پر سختی کی جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ کہیں کبھی اتنی بڑی مشینری کے ایک جہاز میں کہیں کوئی تکنیکی چھوٹی سی خرابی ہو جاتی ہے. بعض اوقات یقیناً انسان غلطی کرنے کا پتلا ہے, ایک انسان کی صلاحیتوں کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. اس لمیٹیشن کے بعد وہ نہ چاہتے ہوئے بھی غلطی کر لیتا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی غلطی ہو جاتی ہے, اس سے 7 ہو جاتی ہے. تو جو چھوٹی سی غلطی وہ آسمان پر جا کر بڑی بنتی ہے, اور وہ چھوٹی سی غلطی چھوٹی غلطی نہیں رہتی, پھر اس کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے. جہاز کی قیمتی جہاز کے ضائع ہونے کی صورت میں اور قیمتی جانیں ضائع ہونے کی صورت میں یہ ہم دیکھتے ہیں. تو یہ غلطی. پھر دوسرا ہیومن فیکٹر پہ بہت ہم توجہ دے رہے ہیں کہ ہیومن فیکٹر چاہے وہ پائلٹ ہو, چاہے وہ انجینئرز ہو, مینٹیننس ہو, کہیں کسی جگہ پر بھی ہیومن فیکٹر انوالو ہو جاتا ہے. اس کی ذاتی پریشانیاں, اس کی اپنی ذاتی کمزوریاں جو انسان ہر انسان میں ہوتی ہیں, اور اس کے بعد کہیں کسی موقع پہ جو ایئر کرافٹ جب زمین پر آتا ہے اور وہ اپنا کیا کہتے ہیں پیسنجروں کو آف لوڈ کرتا ہے اور آن بورڈ کرتا ہے, تو اس دوران اس کے ارد گرد جو مشینری اور جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے کسی سے غلطی ہو جائے, حالانکہ اس کے پیچھے چیک ہے. اور سب سے زیادہ سیفٹی کو ایویشن میں جو وقت دی جاتی ہے وہ شاید کہیں نہیں دے سکتے, کیونکہ اس کی ضرورت ہے. ایئر کرافٹ جیسے ہی ایئر باؤنڈ ہوتا ہے 2 فٹ زمین سے اونچا ہوتا ہے تو اس کی سیفٹی, اس کا رسک شروع ہو جاتا ہے, اور جب تک وہ لینڈ نہیں کر سکتا وہ رسک رہتا ہے. ہر قدم کو پھونک پھونک کے چلنا پڑتا ہے ہر پروگرام کے. اسی لیے ہر شخص پر لازم ہے کہ اس کے پروسیجر کی پابندی کرے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ غلطی کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے, اور اس کے لیے بھی ہم تیار رہتے ہیں کہ غلطی کو کم سے کم کیا جائے یا غلطی نہ ہو. سر کیا اس میں پائلٹ کی جو ذاتی زندگی کی جو ہوتی ہے پریشانیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی افیکٹ بنتی ہیں, افیکٹ کرتی ہیں اس کے اوپر, کہ اس کا مائنڈ ڈائیورٹ کرتی ہیں, اس کا فوکس ڈائیورٹ کرتی ہیں؟ کیا یہ کتنا یقیناً یہ بہت آپ نے اہم بات کی ہے کہ پائلٹ پر انٹرنل ایکسٹرنل یہ بہت دباؤ ہوتا ہے, اس کی اپنی پریشانی ہوتی ہے. اب میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک بہت پہلے کی بات ہے, کسی ملک میں ایک حادثہ ہوا. وہ حادثے سے پہلے جب اس کو انویسٹیگیٹ کی گیا تو پتہ چلا کہ وہ پائلٹ جب آپریشن روم میں آیا تو اس نے اس مینیجر کو, جو شیڈول مینیجر ہے, اس نے کہا کہ آج مجھے فلائٹ پر نہ بھیجو,
آج میری بیوی کا آپریشن ہے تو وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے, اس کا آپریشن ہو رہا ہے. تو ان صاحب نے کہا کہ نہیں یہ چھوٹی سی فلائٹ ہے, آپ چلے جائیں, کوئی بات نہیں, وہ ڈاکٹر آپریشن کر رہے ہوں گے, آپ کا تو وہاں کوئی کام نہیں ہے, تو آپ چلے جائیں, یہ اس کے لیے اور کوئی اویلیبل نہیں ہے, تو آپ پلیز. تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, میں چلے جاؤں گا. وہاں اس جہاز کو کچھ حادثہ ہو گیا. وہ حادثہ ان کی پریشانی نہیں تھا, حادثہ کوئی اور وجہ تھی. جب انویسٹیگیشن ہوئی تو یہ بات بھی سامنے آئی. اس مینیجر کو 8 سال کی قید ہو گئی. کیوں؟ کہ انہوں نے, اس پائلٹ نے بتایا بھی کہ مجھے یہ پریشانی ہے, اس کے باوجود بھی ان کو فلائٹ پر بھیج دیا کہ نہیں آپ یہ فلائٹ لے کے جائیں. اگرچہ وہ حادثہ ان کی پریشانی کی وجہ سے نہیں ہوا, لیکن انویسٹیگیشن ٹیم یہ سمجھتی تھی کہ یہ جو حادثہ جس وجہ سے ہوا ہے, جو پریشانی نہیں ہے, ہاں یہ وہ وجہ ان کی پریشانی کی وجہ سے شروع ہوئی تھی کہ یہ اگر یہ پریشان نہ ہوتے شاید وہ حادثہ نہ ہوتا, کیونکہ ان کا دھیان اپنی بیوی کے آپریشن کی سائٹ پر تھا, تو یہ مکمل طور پر ذہنی ان کو سکون نہیں تھا. یہاں تک ہے کہ اگر آپ کہہ دیں کہ میں آج اس پوزیشن میں نہیں ہوں ذہنی طور پر, تو میں سے فلائٹ, جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ بھوجا کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں پائلٹ کی یقیناً اس میں تھوڑا سا ہیومن فیکٹر انوالو تھا, اس کے لیے یہ تھا کہ شاید اس کے کوئی ذاتی زندگی میں کوئی گھر میں کوئی چپکلش ہوئی جس کا اثر دیکھا گیا کاکپٹ میں. وہ اپنے فرسٹ آفیسر سے ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہے. چھوٹی موٹی ڈانٹ ڈپٹ تو چلتی رہتی ہے پروفیشنل انداز کی, لیکن ان کی ڈانٹ ڈپٹ تھرو آؤٹ کراچی سے لے کر اور یہاں تک رہی, اور یہاں تک کہ ان کی ڈانٹ ڈپٹ کا فرسٹ آفیسر پر یہ اثر ہوا کہ انہوں نے بھی پائلٹ کو اہم معلومات بتانا چھوڑ دیں کہ یہ ان کا موڈ خراب ہے, اور جو شاید وہ ٹینشن, وہ ذہنی ٹینشن حادثے کا باعث بنی. یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. اسی لیے پائلٹ سے کہا جاتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو فٹ رکھیں, پریشانی ہے تو کمپنی ان کو سارٹ آؤٹ کرے, اور وہ خود اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھے, اور یہ ذمہ داری ہے سب کی. صحیح ہو گیا سر. اب دیکھیں ایک چھوٹے سے مسئلے کی, ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے جو بعد میں بڑی بن جاتی ہے, جس طرح بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے, اس طرح سر چھوٹی سی غلطی بہت بڑی غلطی بن جاتی ہے. لیکن ایک پلین کریش کے بعد سر لوگ اپنے گھروں میں چھپ جاتے ہیں, وہ باہر نہیں نکلتے, سفر نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں بہت ڈر جاتے ہیں. سر اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, لوگوں کو کس طرح آپ اویئرنیس کریں کہ یہ حادثے بار بار نہیں, کبھی کبھی اس طرح کے سچویشن. یس, یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. حادثہ کچھ عرصے کے لیے لوگوں کو سہم زدہ ہونے پہ مجبور کر دیتا ہے, وہ ڈر جاتے ہیں. لیکن اب ایویشن کا سفر, اب چونکہ یہ گلوبل ہے, اس کا متبادل نہیں ہے, نہ شپ ہے, نہ ریل ہے, نہ گاڑی ہے. اب لوگ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کرنا چاہتے ہیں, ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. اگرچہ حادثہ ہوتا ہے تو اس کا اثر کچھ لیا جاتا ہے, لیکن جب وہ دیکھتے ہیں ان کی اپنی کمٹمنٹ, اپنی ذمہ داریاں, ان کو سفر کرنا مجبور ہے, جاتے ہیں, تو وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں اب اس کے بغیر گزارا نہیں کہ سفر کیا جائے. ہاں, ان کا کنسرن ضرور ہوتا ہے کہ جہاز کے پائلٹ اس کو اچھا چلائیں, اس کی مینٹننس اچھی ہو, جہاز معیار کے ہوں, پروسیجر اچھے ہوں, اور اس پر عمل کریں. اور یقیناً ان کی یہ کنسرن ہوتا ہے جس پر وہ کھل کے اظہار کرتے ہیں. اور اس سے پہلے ایویشن میں آپ سے عرض کروں کہ پروسیجر پہ بہت زور دیا جاتا ہے. آپ یقین کریں کہ دیکھیں یہ جو ایویشن انڈسٹری ہے یہ پوری دنیا میں ایک برادری کے طور پہ ہے اور ایک ہی نقطے پہ جڑی ہے, اور وہ ہے ہمارا انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن, جس کا مونٹریال میں ہیڈ کوارٹر ہے, اور تمام ملک میں اس نے ان کے حکومت سے معاہدے ہیں, ملک سے معاہدے, اور ہم سگنیٹری ہیں. پوری دنیا کے شاید 1-2 ملک چھوڑ کر تمام لوگ ایکاؤ کے سگنیٹری ہیں. اب ایکاؤ انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن نے ایک ہی قسم کے پروسیجر تمام دنیا میں امپلیمنٹ کیے ہوئے ہیں, اور ہر شخص پابند ہے, ہر ملک پابند ہے کہ وہ اس کو فالو کرے. صحیح. سر ہم یو ایم ٹی پر واپس آتے ہیں. سر جی سر یو ایم ٹی نے ہی کیوں, وائی یو ایم ٹی سر, کہ اگر کسی نے ایڈمیشن لینا سر ایویشن میں جانا ہے
تو UMT میں ہی کیوں؟ UMT ایسا کیا اسپیشل دوسری یونیورسٹی سے دے رہی ہے کہ اسٹوڈنٹ یہاں پر آئے گا تو اس کو زیادہ آؤٹ پٹ ملے گا؟ دیکھیے UMT کا اپنا ایک ساکھ ہے جو دنیا میں مشہور ہے، پاکستان میں، دنیا کے علاوہ بھی. اور میں نے سنا ہے کہ جب کبھی کوئی انٹرنیشنل لیول کے لوگ اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو مشورہ دیتے ہیں کہ تو پھر وہ UMT کے لیے ان کو رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ وہاں جا کے وہاں پڑھیں. خود میرے بیٹے نے UMT سے MBA کیا تھا، تو تعلیمی معیار بہت اچھا ہے اور یہاں تعلیم پر زور دیا جاتا ہے. ایجوکیشنل ایٹماسفیئر یہاں ہے، لائبریری بہت بڑی ہے، آپ وہاں کتابیں ہیں، آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. ہر روز کوئی نہ کوئی سیمینار ہو رہا ہے، وہاں آپ کو دعوت دی جاتی ہے، آپ چلے جائیں آپ کے پروفیشن سے ہٹ کر، آپ جائیے سیمینار اٹینڈ کیجیے، آپ کا ایکسپوجر ہوگا، آپ وہاں اس میں حصہ لیں. پھر ایکٹیویٹی ہے، ہر ڈپارٹمنٹ ایکٹیویٹی کرتا ہے، اسی طرح ایویشن بھی اپنی ایکٹیویٹی رکھتا ہے. تو یہ جو میں نے جو دیکھا ہے وہ UMT کا جو پلیٹ فارم ہے وہ نو ڈاؤٹ گرومنگ میں بھی بہت حصہ لیتا ہے. وہ گرومنگ کرتا ہے پرسنالٹی کی. جب اچھے لوگ ایک جگہ آ جاتے ہیں اور اچھی باتیں کر رہے ہوں، اچھے عمل ہو رہے ہوں، تو ایک جو درمیانے اوسط درجے کے طالب علم پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. صحیح ہو گیا سر. جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ آپ کے بیٹے نے یہاں سے MBA کیا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایویشن کے ساتھ ساتھ دوسرے ڈپارٹمنٹس میں بھی UMT بہتر ہے اور اچھا پڑھا رہی ہے؟ یقیناً بالکل. میرے بیٹے نے 2007 میں یہاں سے MBA کیا تھا اور آج ماشاءاللہ وہ کوکو کولا انٹرنیشنل میں پاکستان میں ہے اور اچھے عہدے پہ ہے، اور وہ مارکیٹنگ میں ہے، اور وہ انٹرنیشنل اس کا جو ایکسپوجر ہے، اور اس کو جو اس کی پرسنالٹی گرومنگ ہوئی، جو اس کو کانفیڈنس ملا، وہ یقیناً UMT سے ملا تھا. تو اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص، کوئی اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ اپنی وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی پرسنالٹی گرومنگ بھی کرے، اور اسے ایک ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو ایک اچھا تعلیمی ماحول ملے ان کی تعلیم کے دوران، تو یقیناً UMT سے بہتر کوئی نہیں. کریڈٹ گوز ٹو UMT سر. ایگزیکٹلی. سر میں ہم خود جو ایویشن ڈپارٹمنٹ ہے UMT کی ساکھ کو ہم انجوائے کر رہے ہیں. صحیح. سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سر آپ ایک پائلٹ ہیں سر، تو آپ نے اپنے بیٹے کو MBA کروایا، یہ کیا وجہ ہے سر؟ جی ہاں بالکل. دیکھیے میں ایپٹیچیوڈ پہ بلیو کرتا ہوں. میرا اگر ایپٹیچیوڈ ایویشن کا، پائلٹ بننے کا ہے، تو میرے ماں باپ نے پابندی نہیں لگائی. اسی طرح میں نے اپنے بیٹے پہ پابندی نہیں لگائی جو وہ بننا چاہے. تو انہوں نے مارکیٹنگ اور اس سائٹ پر آنے پہ جو ہے نا وہ پسند کیا آنا، اور وہ اس میں کامیاب ہے. آپ دیکھ رہے ہیں وہ کامیاب ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا جا رہا ہے. اور اسی طرح میرے 2 بھائی ہیں ابھی بھی، ایک ایئر ٹریفک کنٹرولر ہے اور ایک جو ہے وہ سپلائی میں ہے ان کے ایویشن میں. تو ہماری فیملی ایک ایویشن فیملی کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے. سر آپ کا تو ہوم گراؤنڈ رن میں تھا سر پہلے. جی ہاں بالکل. تو سر آپ کے بیٹے کو یہ نہیں پرووائڈ کیا گیا جس کی وجہ سے ایگزیکٹلی بالکل صحیح ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جب ہم رہتے تھے، اور میں نے آپ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ میں نے وہ جو ٹرائی سائیکل ہے جو چھوٹا ہوتا تھا وہ میں نے رن وے پہ سیکھی ہے. میں نے سائیکل چلانا رن وے پہ سیکھی ہے. میں نے موٹر سائیکل چلانا رن وے پہ سیکھا ہے. میں نے گاڑی چلانا رن وے پہ سیکھا، اور جہاز اڑانا تو رن وے پہ سیکھنا ہی تھا. اچھا سر، ایویشن ڈپارٹمنٹ میں اگر کسی اسٹوڈنٹ کے پاس کریٹیو آئیڈیا، وہ کچھ کرنا چاہتا ہے جس میں یونیورسٹی بھی انوالو ہوتی ہے، کیا ایسا ہوتا ہے سر؟ جی ہاں بالکل ہے یہ، اور ہم اس پہ زور دیتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں کریٹیوٹی ہونی چاہیے، انوویٹو ہونا چاہیے وہ. اور ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، آتے ہیں. اب یہ میں نے جو آپ کو ذکر کیا تھا برڈ اسٹرائک میں، میں نے ان کو موضوع دیا، انہوں نے کریٹ کر کے مختلف آئٹم، مختلف چیزیں، سب کچھ خود کیا، انہوں نے کریٹ کیا اپنی طرف سے. سملرلی ہم جو ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں یہ سیفٹی کے حوالے سے ایئر کرافٹ کریش کی، اس میں ہمارے اسٹوڈنٹس ہی سب کچھ کر رہے ہیں. اسی طرح میرے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے کلب کھولا ہوا ہے، ہمارا ایویشن کلب ہے، اس کے اندر ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور کلب کا ایک ذیلی جو پورشن ہے وہ ہمارا ہے ایویشن لٹریری فورم ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ اس کے اندر جتنے بھی لٹریچر سے متعلق ہیں، کریٹیوٹی والے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس کے اندر ہیں، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے سیمینار اس طرح ہوتے رہتے ہیں. سر ٹائم تھوڑا رہ گیا سر، میں صرف 2-3 کویشچن پوچھوں گا. آپ کو لگتا ہے کہ UMT کے اسٹوڈنٹس جو ایویشن پہ ہیں یا دوسرے میں، ان میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ یقیناً میں کہتا ہوں کہ تعلیم کے ساتھ اگر دوسری چیز جسے میں کاؤنٹ کرتا ہوں وہ انسان کی انوویشن، کریٹیوٹی اور پرسنل گرومنگ
और कॉन्फिडेंस, एंड दैट्स ऑल. तो सर क्या दूसरे डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं यूएमटी के अंदर वो एविएशन डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करते हैं और उनके साथ मिलकर काम करते हैं, इसके बारे में आपका? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन जहाँ उनको ज़रूरत होती है और जहाँ हमें ज़रूरत होती है, यकीनन इस माशरे में हम अकेले परवाज़ नहीं कर सकते, सोलो फ्लाइट नहीं हम कर सकते. हमें दूसरों की ज़रूरत हो, दूसरों को हमारी ज़रूरत है. हमें ज़रूरत होती है तो हम बिल्कुल दूसरे डिपार्टमेंट से हम ये कोऑर्डिनेशन करते हैं और उनसे इस्तेफादा हासिल करते हैं. यकीनन अभी हमारा प्रोग्राम एक स्टूडेंट्स का है कि हम पैराट्रूपिंग जंपिंग के लिए अभी हमने तय किया हुआ है, तो हमारे कुछ स्टूडेंट पैराट्रूपिंग जंपिंग के लिए कलर कहाल जाएंगे. ये उनकी आउटिंग भी हो जाएगी और वहाँ से उनको एविएशन के हवाले से पैराट्रूपिंग भी हो जाएगी. सिर्फ एविएशन स्टूडेंट्स जाएंगे या दूसरे भी जा सकते हैं? दूसरे भी जा सकते हैं. जी हाँ, बिल्कुल. एक नॉमिनल चार्जेस हैं वो देंगे, हमारे साथ चलेंगे, बिल्कुल जाएंगे. बिल्कुल सर, कोई एक पैगाम को जो हमें देख रहे हैं कोई स्टूडेंट्स या कोई जो यूएमटी में आना चाहते हो या एविएशन में आना चाहते हो, कोई एक एनी मैसेज उनको फॉर द फ्यूचर? मैं नौजवानों के लिए, लड़के लड़कियों दोनों के लिए कहूँगा कि जब एफएससी कर लेते हैं तो उससे पहले प्लीज़ अपने रुझान को देखिए कि आपके अंदर शख्सियत में रुझान किस बात का है, किस चीज़ का है. एक्सप्लोर करिए. माँ बाप पे जोर देता हूँ कि वो देखें उनके बच्चों में किस किस्म का रुझान है, वो किस पेशे को अपनाना चाहते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करिए. और फर्दर एक्सप्लोरेशन के लिए आप किसी तालीमी इदारे में आइए, वहाँ के उस प्रोफेशन, उस डिपार्टमेंट के फैकल्टी से मिलिए कि ये मेरे बच्चे में है, तो वो उनसे फिर खुद वो पूछ लेंगे. तो हमेशा बच्चे को वो तालीम दीजिए जिसका उसके शख्सियत में रुझान है. थैंक यू सो मच सर, आपने यूएमटी को टाइम दिया. बहुत शुक्रिया. ये थे क्लीमूर रहमान साहब जो कि एविएशन में इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं. इनसे हमने बात की एविएशन के बारे में, एविएशन के चैलेंजेस के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में कि उनको आगे क्या करना चाहिए, फर्दर उनके चैलेंजेस के बारे में. तो इंशाल्लाह बातों का सिलसिला मज़ीद बढ़ता रहेगा, लेकिन एक नेक्स्ट गेस्ट के साथ. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.